بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو لنہدینہم سبلنا، تو ضرور بھی ضرور یقیناً ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ کا راستے کی ہدایت مل جاتی ہے، تو مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہا جاتا ہے دل کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر جو خواہشات آتی ہیں، جو امنگیں آتی ہیں، ان کو مار کر کے ایسے کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ دل کے اندر جو خواہشات آ رہی ہیں، جو تمنائیں اٹھ رہی ہیں، جو امنگیں اٹھ رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر، ان کو مار کر کے ایسے کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا، صبر کرنا، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا بھی مجاہدہ کہلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ورنہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کیجئے، ہر کام کے اندر دل کو مارنا پڑتا ہے، دل کی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں خواہشات کو چھوڑنا نہ پڑے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے کمانے، مجھے تجارت کرنی ہے، دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو کھپایا جائے، اپنے جسم کو تھکایا جائے، پسینہ بہایا جائے، مشقت میں ڈالا جائے، نہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام سے نرم بستر پر لیٹے رہیں، گھر کے اندر سائے میں سکون سے بیٹھے رہیں، یہ دل کی خواہش ہے۔ لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں مال کمانا ہے، تجارت کرنی ہے، تو ہمیں دل کی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے جسم کو تھکانا پڑے گا، پسینہ بہانا پڑے گا، محنت اور مشقت اور مزدوری کرنی پڑے گی، تب جا کر کے کہیں تجارت ہم کر سکیں گے، تب جا کر کے ہم کہیں جا کر کے دو پیسے کما سکیں گے، تب کہیں ہمیں روزی حاصل ہو سکے گی۔ تو کیا پتہ چلا، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، مشقت تو اٹھانی ہی پڑے گی۔ بچے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی انہیں مجاہدہ کرنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ پڑھنے کے لیے اسکول میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، تعلیم گاہ میں بھیجتے ہیں، اس بچے کے دل کے اندر کی خواہش یہ ہے کہ میں پڑھنے نہیں جاؤں گا، اور جاتا بھی نہیں ہے۔ بچہ روزانہ روتا ہے، لیکن باپ اسے مار کر، ڈانٹ کر ضرور مدرسے بھیجتا ہے، اسکول بھیجتا ہے، تعلیم گاہ میں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی دل کی خواہش یہ ہے کہ میں پڑھنے نہیں جاؤں گا، لیکن اسے دل کی خواہش کے خلاف کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کا نام تو مجاہدہ ہے۔
آج ہمیں جو بھی کام ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جو بھی کام کریں گے، ہر کام کے اندر ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی، ہر کام کے اندر صبر کرنا پڑے گا، ہر کام کے اندر اپنے دل کی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ راضی ہو جائے۔ کام کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کریں گے، آخرت میں ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشقت تو اٹھائیں گے، کام کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بدلہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے میں اپنے بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس وقت نیند کا بہت تقاضا ہوا کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے آرام کرو، بستر پر لیٹے رہو، نماز پڑھنے نہ جاؤ۔ لیکن عین اسی وقت ایک اگر کوئی ملنے والا، کوئی جانکار رشتہ دار ایسا ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے ملاقات کر لیں، اور یہ شخص بھی جانتا ہے کہ اس شخص سے ملاقات کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر نیند کو قربان کر کے اس شخص کے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس دروازے پر پہنچتا ہے۔ حضرت سائڈ پہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے ملنے کے لیے، دیکھیے اس نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے، بستر کو چھوڑا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ دیا ہے صرف اس شخص سے ملنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہی وقت میں ایک طرف اللہ کا بلاوا آ رہا تھا اور ایک طرف ہمارا ملنے والا بھائی آ گیا، تو ہم اللہ کے لیے اپنے بستر کو نہ چھوڑ سکے، اپنے بھائی کے لیے ہم نے بستر کو چھوڑ دیا اور اپنی نیند کو قربان کر دیا، مشقت اٹھا لی۔ تو کیوں نہ ہم ایسے کام کے لیے مشقت اٹھائیں جس کا آخرت میں ثواب بھی ملے۔ اگر یہاں پر ہم اللہ کے لیے اٹھ جاتے، نماز کے لیے اٹھ جاتے، اپنی نیند کو قربان کر کے ہم مسجد کی طرف چلے آتے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا اور اس پر ہمیں آخرت میں ثواب بھی ملتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کے اندر خواہ کوئی بھی کام ہم کریں گے، اس میں ہمیں مشقت تو اٹھانی ہی اٹھانی ہے۔ جب شروع میں آدمی کوئی کام نہیں کرتا ہے تو بہت بھاری لگتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مثال دی، یہ بتلایا کہ ایک روڈ ہے، راستہ ہے، اور دونوں طرف درخت کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اس کونے پر کھڑے ہو کر روڈ کو سیدھا آپ دیکھیے تو آگے چل کر بہت دور جا کر کے آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ دونوں درخت کی قطاریں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے۔ آپ کبھی خالی جگہ میں کھیتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی دروازے ایک راستے پر کھڑے ہو کر، ایسے راستے پر کھڑے ہو کر دیکھے جس کے دونوں طرف درخت کے ہرے بھرے درختوں کی قطار لگی ہوئی ہے، پیڑ لگے ہوئے ہیں، آگے چل کے وہ دونوں قطاریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہیں پر کھڑا ہوا یہ سمجھے کہ دیکھیے آگے راستہ بند ہے، لہذا اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہمیں اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، تو یہ اس کی عقل مندی کی دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی عقل کا دھوکہ ہے۔ اگر وہ ہمت کر کے اپنی طبیعت کے خلاف کام کر کے اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر کے اسی راستے پر چلتا ہے اور چلتے چلتے آگے تک بڑھتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ جو نظریں ہماری دیکھ رہی تھی وہ ایک دھوکہ تھا، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ درختوں کی دونوں قطاریں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو راستہ کشادہ ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شروع میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کم ہمتی محسوس ہوتی ہے،
لیکن اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر، اپنے آپ کو کھپا کر جب کوئی کام کرتا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے تو راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت والجلال اس میں فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں، اپنے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے آج ہم نماز کے عادی نہیں، آج ہمیں روزہ رکھنے کی عادت نہیں، آج ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر تھوڑا صبر کر کے ہم ان عبادات پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تھوڑے دن ایسے گزرتے ہیں کہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور یہ عادت ایسی بنتی ہے کہ یہ عبادات کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم اپنے راستے کی ان کے لیے ہدایت دے دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے عبادات کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں اور اللہ کا ان کو ساتھ بھی ملتا ہے۔ عام طور پر ہمارے علماء کرام یا صوفیہ حضرات جو ہیں وہ مجاہدے کے لیے اللہ کے راستے پر اپنے جسم کو، اپنے ذہن و دماغ کو لانے کے لیے 4 طرح کے مجاہدے کرواتے ہیں۔ پہلا مجاہدہ تقلیل طعام، دوسرا مجاہدہ تقلیل کلام، تیسرا مجاہدہ تقلیل منام، اور چوتھا مجاہدہ تقلیل الاختلاط مع الانام۔ یہ 4 مجاہدے کرواتے ہیں کہ اگر کوئی ان 4 مجاہدوں کو کرے گا تو اس کا دل، اس کا ذہن و دماغ ضرور بھی ضرور بہت جلد اللہ کی طرف مڑ جائے گا۔ پہلا کیا بتلایا؟ تقلیل طعام، کم کھانا۔ طعام کے معنی کھانا اور تقلیل کے معنی کم کھانا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت زیادہ کھایا کرتا ہے، اس سے مراد کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء، ہمارے صوفیہ اس میں تھوڑی سی کمی لاتے ہیں، اور اس کمی کو لا کر جو جائز چیزیں تھیں، جو حلال چیزیں تھیں، ان سے ہمیں رکوایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جسم، ہمارا ذہن و دماغ اللہ کی طرف چلنے کے لیے جلد سے جلد راضی ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں تقلیل طعام۔ تقلیل طعام کے بارے میں اگر ہم پرانی تاریخیں دیکھیں، صوفیہ حضرات کے واقعات پڑھیں، جس میں ہم کہتے ہیں پیری مریدی، تو ایک شخص پیر ہوتا ہے اور دوسرا شخص جو اپنی اصلاح کرواتا ہے وہ مرید ہوتا ہے۔ اسے بہت سارے مجاہدے کرائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک مجاہدہ یہ بھی ہے تقلیل طعام کا، کم کھانے کا۔ عام طور پر اتنا پہلے کھانا کم کرایا جاتا تھا کہ بعض دفعہ تو فاقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی، یعنی انہیں کھانا دیا ہی نہیں جاتا تھا، اور انہیں یہ کہا جاتا تھا اپنے جسم کو، اپنے ذہن و دماغ کو مارنے کے لیے آج کھانے کی چھٹی۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمیں ایک آسان سا راستہ بتلایا کہ آدمی کھانا شروع کرتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، سامنے کھانا ہے، ذہن اور دماغ ہمارا یہ چاہتا ہے کھانا کھانے میں ہمیں تلذذ حاصل ہو رہا ہے، لذت حاصل ہو رہی ہے، لہذا جتنا ہو اتنا کھا لو، اور وہ کھانا شروع کرتا ہے۔ کھاتے 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 جسم ایک ایسی اسٹیج پر پہنچتا ہے، ایسے لمحے پر آتا ہے کہ خود ذہن اور دماغ اور عقل کی لڑائی ہونے لگتی ہے۔ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ذہن ہمارا یہ کہتا ہے کہ کھانے میں مزہ آ رہا ہے اور کھا لیا جائے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ زیادہ بھر جائے گا، پیٹ میں بالکل جگہ نہیں رہے گی، گیس بننے لگے گی، قبض کی بیماری ہو جائے گی، پیٹ کی اور ساری بیماریاں ہو جائیں گی۔ تو یہ کہا تقلیل طعام اس وقت حاصل ہو جائے گا جس وقت یہ ذہن اور عقل کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ آپ کھانا کھائیے، تھوڑا سا غور کیجئے گا، جس وقت آپ کھانا کھائیں گے ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ آپ کا من یہ کہے گا آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں۔
جس وقت یہ نوبت آ جائے اگر اسی وقت کھانا چھوڑ دیا جائے تو یہ تقلیل طعام حاصل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف، سب سے زیادہ معصیت کی طرف، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمارا ذہن اور دماغ اسی وقت متوجہ ہوتا ہے جب ہمارا پیٹ زیادہ بھرا رہتا ہے۔ اگر پیٹ خالی رہے گا تو پھر ہماری خواہشات زیادہ نہیں ابھریں گی۔ تو ہمارے علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہیں ہمیں یہی سبق تو نہیں دے رہا؟ حلال چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا کہ تم صبح کھا لو، شام کو کھا لو، بیچ میں ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا جائے، اور اس میں تمہارے ذہن کو، تمہارے نفس کو، تمہارے جسم کو اللہ کے حکموں کی طرف چلنے کے لیے آسانی کے ساتھ راضی کر دیا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر آج امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کا جسم بڑھتا ہے، پیٹ بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے تو وہ ڈائٹنگ صحیح کرتے ہیں۔ خاص طور پر عورتیں اس کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں اور اس کے لیے وہ گولیاں کھاتی ہیں کہ میرا جسم کم ہو جائے، میرا وزن کم ہو جائے، میرا پیٹ کم ہو جائے، اور اتنی دوا کھاتی ہیں کہ بعض دفعہ ان کی موت بھی اسی دوا سے واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت رواج ہے وہاں پر۔ وہیں کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے، مفتی تقی صاحب کہتے ہیں پہلے ہم نے اپنے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے سنا، کتابوں میں بھی پڑھا کہ تقلیل طعام اس وقت حاصل ہو جائے گا جب تمہارے ذہن اور عقل کی لڑائی شروع ہو جائے کہ آگے کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، اسی وقت کھانے کو بند کر دیا جائے۔ لیکن وہ ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ آج دنیا اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے، پیٹ کو کم کرنے کے لیے، اپنے جسم کو صحیح طریقے پر لانے کے لیے کھانے کو چھوڑ رہی ہے، فاقہ کر رہی ہے، گولیاں کھا رہی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھانے کو نہ چھوڑا جائے، کوئی کسی طرح کی دوا نہ کھائی جائے، صرف اتنا ہے کہ جس وقت تمہارے یہ ذہن کی لڑائی اور تمہارے یہ عقل کی لڑائی وجود میں آئے اسی وقت تم کھانا بند کر دو، تو تمہارا پیٹ بھی محفوظ رہے گا، تمہارا جسم بھی وزن سے محفوظ رہے گا، اور تمہارے جسم کی جو اور بھی بیماریاں ہیں ان سے بھی حفاظت ملے گی۔ تو اس کا واقعہ، یہ واقعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے آج سے 100 سال پہلے ہمیں بتایا، اور یہی طریقہ ہمیں روزے میں بھی سکھلایا جاتا ہے۔ دوسری چیز تھی تقلیل الکلام، کم بولنا۔ عام طور پر بعض حضرات کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ سامنے والا ہوں ہاں کر بھی رہا ہے، جواب دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا، لیکن حضرت بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کوئی سر پیر ہے، اس کا آخر ہے بھی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں، بس بات میں بات چلتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ باتیں انسان کی خواہشات کو بڑھاتی ہیں۔ اگر ہماری زبان صبح سے لے کر شام تک کینچی کی طرح چل رہی ہے تو آپ یہ سمجھیے کتنوں کی ہم نے چغلیاں کی ہیں، کتنوں کی برائیاں کی ہیں، کتنوں سے ہم نے حسد کھا رکھا ہے، کتنوں کا زہر اپنے دل کے اندر رکھ رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے کم بولنے پر پابند کیا ہے اور زیادہ بولنے پر پابندی لگائی ہے کہ آپ کم بولیں گے تو اس سے بھی آپ کی امنگیں جو خواہشات اٹھ رہی ہیں اس میں کمی آئے گی اور اللہ کی طرف آپ کے ذہن کو موڑنا آسان ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے کہیں اگر 3 پارے 2.5 پارے تراویح ہو رہی ہے، وہاں پر تراویح میں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آدھا پارا کم کر دیا جائے، 1 پارا کم کر دیا جائے، کیوں کہ زیادہ ہو جا رہا ہے۔ لیکن تراویح کے بعد جو 1 گھنٹہ نکڑ پر کھڑے ہو کر کسی روڈ پر کسی چوپال پر بیٹھ کر کے ہم 1 گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں، اس میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہمارے لیے 10 منٹ نہیں ہے، 20 منٹ نہیں ہے، لیکن فالتو کی بکواس کرنے کے لیے دن بھر روزہ رکھا، افطار کیا اور رات میں تراویح پڑھنے کے بعد چغلیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، حسد اور غیبت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے، دوسروں کے عیوب کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر یہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے سامنے یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے علماء نے کم بولنے پر توجہ اسی لیے دلائی۔ آپ کو بولنا ہی ہے
قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اللہ سے باتیں کیجئے، آپ جتنی کر سکتے ہیں اتنی کیجئے، آپ نفلیں پڑھیے، آپ ذکر و اذکار کیجئے، آپ جو اشتہارات ہمارے مدارس والے چھاپتے ہیں اس میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوتی ہیں کہ پہلے عشرے میں 10 دن کیا پڑھنا ہے، دوسرے 10 دن میں کیا پڑھنا ہے، تیسرے 10 دن میں کیا پڑھنا ہے، جگہ جگہ پر۔ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس والوں نے بس چھاپ دیا اور ہم نے اپنے گھر میں لے جا کر کے ٹانگ دیا، اس کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے اس رمضان المبارک کو کارآمد بنانے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ بات کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلام میں طولانی ہو، اس میں بڑھوتری ہو، تو کیوں نہ ہم اللہ کو یاد کر کے اپنے کلام کو بڑھا لیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر جو خواہشات، جو امنگیں پیدا ہوتی ہیں، ہم اس کو تو کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں اور اسی پر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور صحیح جو عبادات ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے رضامند نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے ہمیں دوسروں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے ملنے جلنے والوں کے بارے میں کم گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینہ ایسا ہے جسے سیزن کہا گیا ہے۔ ہر چیز کے لیے، ہر موقع کے لیے ایک سیزن ہوا کرتا ہے۔ سلائی والا ٹیلر کہتا ہے کہ میرا یہ موسم آیا ہے، میں اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، صرف اور صرف مجھے سلائی کرنی ہے۔ کھیتی کرنے والا کسان کہتا ہے یہ میرا سیزن ہے، کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس میں ہمیں کھیتی کرنی ہے۔ دوسرا کوئی اور تجارت کرنے والا کہتا ہے یہ میرا سیزن چل رہا ہے، مجھے اس میں جتنا پروفٹ ہو جائے، جتنا میں کما لوں، وہی میرے لیے میری زندگی کا حصہ ہے۔ تو کیوں نہ یہ رمضان المبارک بھی ہماری نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہر شخص کو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھائے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم اپنا نیکیوں کا سیزن بنائیں گے، اور اس کے اندر ہم جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، جتنی عبادات کر سکتے ہیں، جتنی نماز اور روزے کی پابندی کے ساتھ نوافل پڑھ سکتے ہیں، جتنی ہم تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یقین مانیے یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کے لیے نیکیوں کا سیزن بننے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی لمحہ بھی بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی اوقات بھی ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں، اور پھر وہ حدیث ہمارے سامنے جو فضائل اعمال میں جب بھی رمضان المبارک کا تذکرہ آتا ہے اس میں ہمیں بتلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر رکھا تو کہا آمین، تیسری پر رکھا تو کہا آمین۔ جمعہ سے فارغ ہو کر آپ جب گئے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ کی ذات مبارک سے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، آج میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں جس پر میں نے آمین کہا۔ سب سے پہلی بد دعا وہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، 4-5 دن ہو گئے ہیں، ہم نے کون سے اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے لگا دیا ہے؟ ہمارا دن، صبح ہم نے سحری کھائی، دن میں جہاں 2 لوگ بیٹھے دوسروں کی برائیاں شروع، گناہ کمانا شروع، اور ہماری نمازوں کی کتنی پابندی ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کتنا اہتمام ہو رہا ہے، سنن اور نوافل میں کتنا اہتمام ہم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا نے رمضان المبارک میں ہی لکھا ہے، فضائل رمضان المبارک میں، کہ سحری تو ہم کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر ہماری نیند کے نظر ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ظہر تو تھکاوٹ میں چلی گئی، عصر افطاری کی تیاری کرنے میں چلی گئی، اور مغرب میں اتنا لمبا افطار کیا کہ تکبیر اولیٰ اور مغرب کی نماز بھی چھوٹ گئی، اور عشاء سے پہلے نیند بھی آ جاتی ہے۔
تو پانچوں نمازیں ہماری اسی طریقے سے غافل ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نیکیاں جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے، تو یقین مانیے وہ رمضان المبارک کا حق ادا کر رہا ہے۔ ورنہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین کے زمرے میں تو نہیں آ رہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم بولیں، زیادہ بولنے کی نوبت آئے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، جہاں تک ہو سکے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں، بقیہ تمام کام چھوڑ دیں۔ تیسری چیز جو میں نے کہی، تقلیل المنام، کم سونا۔ ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 گھنٹے سونا صحت کے لیے ضروری ہے۔ آج تراویح ہو جائے، 10 بجے آپ سو جائیے، 4 بجے اٹھ جائیے، آپ کا نیند کا کوٹا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم 1 گھنٹہ پورا 1 گھنٹہ مل رہا ہے، بلکہ 5 منٹ 3 منٹ زیادہ ہی ہے، اتنی دیر میں اگر ہم چاہیں تو وضو کر کے 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سحری سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کام کے لیے آگے بڑھائیں۔ سحری کھا لی، اس کے بعد وہیں سے باتیں شروع ہو گئیں، اور پھر باتیں شروع ہوئی یا نیند کا غلبہ ہوا، ہم سو گئے، تو یہ کیا بات ہے؟ اگر سحری ہم نے 4 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے کھا لی ہے، اب بھی اتنا وقت ہے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تہجد کی رکعت ہمیں نمازیں مل جائیں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں سحری میں اٹھنا پڑتا ہے۔ عام طور پر 11 مہینے ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند نہیں کھلتی، اس لیے ہم تہجد کے پابند نہیں، تہجد ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن رمضان المبارک میں تو آپ کو جنے کتنے لاؤڈ اسپیکر آپ کو اٹھاتے ہیں، خود ہمارے موبائل کے الارم بلاتے ہیں، اور ہم سحری کے لیے اٹھتے بھی ہیں۔ کیا ہم 10 منٹ نکال کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے کیا 4 منٹ 5 منٹ دعا نہیں کر سکتے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر کڑن ہوتی، ہمارے دل کے اندر شوق ہوتا، جذبہ ہوتا، تو ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے، اور ہم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم مشقت میں ڈال کر یہ کام کرتے، لیکن کسی بھی طرح کی ہمارے دلوں کے اندر کوئی شوق نہیں، کوئی شغف نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ آج ہم تو آرام سے سحریوں میں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، شام کو آرام سے نہ جانے کتنے پھل فروٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم افطار کرتے ہیں۔ آپ پوچھئے ان مسجد اقصیٰ کے حفاظت کرنے والوں سے، ان غزہ کی پٹی میں رہنے والے مسلمانوں سے، ان کے بچے کہہ رہے ہیں مسلمانوں، اے دنیا والوں، تمہارے سامنے تو روزہ اب آیا ہے، ہم نے تو 5 مہینے ہو گئے روزہ رکھے ہوئے۔ آپ احساس تو کیجئے، کیا ان کے لیے 2 منٹ دعائیں نہیں کر سکتے کہ اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، اے اللہ یقیناً یہ ہماری کمی ہے اور ہماری یہ تمام غفلتوں کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں آج پوری امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، ہر جگہ انہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ آج ان کو دیکھیے، ان کے لباس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو پینٹ ٹی شرٹ پہننے والے ہیں، ہم ان کے چہرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان کے اوپر تو داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ایمان کا محاسبہ ہم داڑھی والے، ہم علماء اور حفاظ تک نہیں کر سکتے جیسا ان کا ایمان مضبوط ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ ہمارے جتنے بچے جان سے جا چکے چلے جائیں، ہماری پوری یہ نسل ختم ہو جائے، لیکن کوئی یہ تو نہ کہے کہ مسجد اقصیٰ کے حفاظت کے لیے ہم نے قدم نہیں بڑھایا تھا۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کی ایک دیوار گرتی ہے تو ہم پورے طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ آپ دیکھیے ان کے اوپر نہ جانے کتنے ٹنوں کے بم گرائے گئے کہ پوری غزہ پٹی چٹیل میدان بن چکی ہے، ان کا گھر ختم ہو چکا ہے۔ کیا ہم ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر چند منٹ دعائیں نہیں کر سکتے؟
حدیث کہتی ہے سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے چند منٹ نکال کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر، ہمارے اہل و عیال پر، ساری امت مسلمہ پر، خصوصاً غزہ کے رہنے والے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ان کے لیے آپ اپنی رحمت کی بارش کھول دیجئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کا مسلمان مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا، لیکن وہ نہیں بڑھ سکے۔ کم سے کم وہاں کے باشندوں نے اپنی جان کی بازی لگا رکھی ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، سب کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، صرف اس بات کے لیے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہو جائے۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز تھی تخلیل الانام، تخلیل الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ کم میل جول رکھنا۔ آج عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ریلیشن شپ، پبلک ریلیشن، جسے یہ کہا گیا کہ عوام سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے، جتنا زیادہ ہو جائے ہمارے تعلقات بڑھے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فالوور کتنے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جاننے والے پہچاننے والے کتنے لوگ ہیں۔ یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے، اللہ والوں نے بتلایا کہ زیادہ تعلقات رکھو گے تو پھر اللہ سے تعلق کم ہو جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے چکر میں ہم عوام سے اپنا تعلق کم کر لیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ پھر مثال دی کہ دل ایک آئینہ ہے، دل ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ اگر ہمارا تعلقات بہت زیادہ لوگوں سے ہوں گے تو اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے ہوں گے۔ اگر اچھے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں تو ٹھیک ہے کہ ان کا عکس ہمارے اس دل کے آئینے پر پڑے گا، وہ نیکیاں کریں گے، ہم بھی نیکیاں کریں گے، وہ اچھے کام کریں گے، ہمارے دل کے اندر بھی جذبات پیدا ہوں گے اور ہم بھی اچھے کام کریں گے۔ لیکن اگر زیادہ لوگوں میں کچھ غلط لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، معصیت کرنے والے لوگ ہیں، غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہمارا ان سے تعلق ہوا تو ان کے اثرات بھی ہمارے اس دل کے آئینے پر پڑیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا دل، ہمارا ذہن و دماغ عبادت کے بجائے گناہ کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 4 کاموں کو جو ہم نے کہا کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم تعلقات رکھنا، ان 4 چیزوں کی ہم کم سے کم اس رمضان المبارک میں تو پابندی کریں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔